या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर वअला अल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुन लहु वअन तसूमू खैरुन लकुम इन कुन्तुम तअलमून शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दअान फल्यस्तजीबू ली वलयु'मिनू बी लअल्लहुम यरशुदून أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे रखना फर्ज कर दिया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजा तरबियत करता है, रोजे से तकवा हासिल होता है और यही रोजा रखने का मकसद होना चाहिए कि हम मुत्तकी बन जाएं, क्योंकि अल्लाह ने हमें रोजा रखने का सबसे बड़ा फायदा यही बताया है। और अगर तकवा हासिल हो गया तो फिर दुनिया की मुश्किलात भी आसान हो जाएंगी। यजअलल्लाहु लहू मखरजा, हर मुश्किल से निकलने का रास्ता मिल जाएगा
اور آخرت تو ہے ہی متقی لوگوں کے لیے، والعاقبۃ للمتقین۔ اور روزہ رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور اس کی جزا بہت بڑی ہے، اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، جتنا وہ کرتا ہے اتنا نہیں رہتا، اس کو زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کا اجر نہیں بتایا گیا، وہ بے حساب ہوگا، کیونکہ صبر کا اجر بے حساب ہے، روزہ صبر ہی صبر ہے۔ وہ میری خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت کی، اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ تو جب روزہ افطار کریں ہر روز انشاءاللہ آئندہ رمضان میں، تو اس خوشی کو محسوس کریں، اور جب افطاری کے وقت خوشی ہو رہی ہو کھانے پینے سے، تو اس حصی یا مادی یا اس وقتی خوشی کو امیجن کریں کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، تو پھر خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں روزہ رکھوں گی، افطار کروں گی، خوشی ہوگی، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں کی بڑی خوشی عطا کرے گا۔ تو آپ نے ہر افطاری کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کو یاد کرنا ہے، اور پھر دعا بھی کرنی ہے، افطار کے وقت خاص دعا کرنی ہے، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ۔ اللہ میرے اندر یہ شوق پیدا کر دے کہ میں تجھ سے ملاقات کروں۔ ہمیں اپنے محبوب ہستیوں سے ملاقات کا بڑا ہی شوق ہوتا ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم ان سے بس جلد مل لیں۔ کیا ایسا شوق ہمیں اپنے رب کی ملاقات کا بھی ہے؟ اگر نہیں تو مانگیں، اللہ دے گا، اور ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو بہرحال روزے کا مقصد کسی کو سزا دینا نہیں، بھوکا رکھنا نہیں، بلکہ تقویٰ کی عادت پیدا کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کی عادت پیدا کرنا ہے۔ اور تقویٰ ہمارا اخلاق اور کردار سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ، یہ سارا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، تزکیہ کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ کچھ چیزوں سے افطار کرنا ہے اور کچھ چیزوں سے مستقل طور پر روزہ رکھ لینا ہے۔ کھجور سے افطار کرنا ہے، لیکن جھوٹ سے آئندہ زندگی کے لیے بھی روزہ رکھ لینا ہے، اور اسی طرح باقی، یعنی بری عادات سے روزہ رکھ لینا ہے آئندہ کے لیے، اور حلال طیب پاکیزہ رزق سے افطار کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ محتاط زندگی کا رہن سہن سکھاتا ہے، مشقت کا سبق سکھاتا ہے، قربانی کی سطح پر جینا سکھاتا ہے یہ روزہ۔ لہٰذا یہ اخلاق اور آداب اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، اور پھر رمضان کے بعد بھی نفلی روزے رکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہر مہینے کے 3 روزے کم از کم جو رکھے جاتے ہیں وہ دلوں کی کینے اور بغض اور دلوں کی بیماریوں کا علاج ہیں۔ فرمایا گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہوں وہ 1 مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں۔ پھر جو کوئی، یعنی ابتدائی حکم ہے یہ، بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے۔ اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، وہ تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑ کر تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ جو چھوڑو گے وہ چھوٹا ہے، تھوڑا ہے، اور جو اس کے بدلے پاؤ گے وہ بہت بڑا ہے۔ چند گھنٹوں کی بھوک کے عوض اللہ سے بے پناہ اجر مل جائے، اس سے بڑا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، لہذا گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جو چھوٹ گئے روزے کا، ہم نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑے تھے، وہ پیریڈز آ گئے تھے اس لیے چھوٹ گئے، نہیں، پیریڈز میں چھوٹے ہوئے روزے بھی دوبارہ رکھنے ہوتے ہیں۔ اگر آج تک آپ نے نہیں رکھے تو حساب کتاب کر کے رکھنا شروع کر دیں اور ان کا فدیہ بھی دے دیں، کیونکہ 1 سال کے بعد جب انسان قضا روزے رکھتا ہے تو پھر اس کا فدیہ بھی دینا ہوتا ہے۔ اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی، یعنی قرآن کی شکل میں، تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین رمضان نصیب کرے اور ہمیں یہ سارے فائدے حاصل ہوں جو یہاں بتائے جا رہے ہیں، کہ وقتی طور پر چند چیزیں چھوڑ کر چند گھنٹوں کے لیے انسان سیکھے کہ باقی زندگی میں بھی اللہ کی نافرمانی کے کام کیسے چھوڑنے ہیں۔ قرآن بندے پر اللہ کا انعام ہے، اور روزہ بندے کی طرف سے اس انعام کا عملی اعتراف ہے، شکر ہے۔ روزے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اللہ کی شکر گزاری کے قابل بناتا ہے اور اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا میں تقوی والی زندگی بسر کرے۔ روزہ شہوات کو توڑنے کا ذریعہ ہے اور قرآن شبہات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ دو چیزیں انسان سے دور ہو جائیں تو انسان کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں انتظار بھی کرنا چاہیے، شوق کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور اگر اس مہینے میں عبادت اور اطاعت کی توفیق مل جائے تو شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سے قریب ہے، اور خاص طور پر رمضان عبادت کا مہینہ ہے تو دعا کی عبادت کو نہ بھولیں۔ رمضان میں دل نرم ہوتے ہیں، اور جب انسان بھوک کی حالت میں ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں، اور ایسی حالت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے جب انسان کے اوپر مسکینی اور عاجزی اور کمزوری طاری ہوتی ہے۔ کمزوروں کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے۔ اور پھر جو شخص کسی مصیبت کے نازل ہونے پر، کسی تکلیف کے موقع پر عاجزی نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو وہ دراصل اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو شعوری طور پر، خصوصی طور پر رمضان میں دعائیں کرنی ہے، اور اس کی پہلے سے پلاننگ کر کے رکھیں۔ اور میں آپ سب سے کہوں گی کہ دعائیں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگ سکیں۔ خود سے ہم جب اپنے دل سے مانگنے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہماری ووکیبلری ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ایک سمندر ہیں، ایک ذخیرہ ہے، تو اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اور زندگی کی ہر مشکل میں، صرف رمضان میں نہیں، زندگی کی ہر مشکل میں دعا کو لازم کر لیں، اور جس قدر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات قبول کریں گے اسی قدر بلائیاں نصیب ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہتے ہیں دعا قبول ہو، میری بات بھی مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ پر اعتماد بھی کریں۔ پھر فرمایا، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ڈھانکنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے انس کا باعث ہوتے ہیں، سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کا احترام کریں اور صبر سے کام لیتے ہوئے ایسے کام نہ کریں کہ جو ان رشتوں کے درمیان خلا پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے، اور دلوں سے احترام اور محبت ختم ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، یعنی رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا کر، تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ بھول چوک تھی، حکم معلوم نہیں تھا۔ بس اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے تلاش کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اسی طرح اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ روزے کا احترام ضروری ہے۔ روزے کے دوران شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق ممنوع ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو توڑنا نہیں چاہیے، لیکن رات کو اجازت ہے، یہ رخصت ہے۔ اور پھر یہاں کھانے پینے کی بھی بات کی گئی، کھاؤ اور پیو، گویا اللہ کے حکم سے رمضان میں کھانا پینا، یعنی سحری کرنا، افطاری کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمارا دین ایسا نہیں کہ جو ہمارے لیے اتنی مشقت کا باعث ہو کہ ہم برداشت ہی نہ کر سکیں اور احکامات پر عمل ہی نہ کر سکیں، لیکن یاد رکھیے شبہات سے دوری ضروری ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یعنی جو شک میں ڈالنے والی چیز ہے، شبہ میں ڈالنے والی چیز ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، یہ ہے تقویٰ۔
और तुम आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से न खाओ और न उनको बतौर रिश्वत हाकिमों के पास ले जाओ, ताकि तुम लोगों के मालों का कुछ हिस्सा गुनाह के साथ खा जाओ, हालांकि तुम जानते हो। अब देखिए कि पहले भी हलाल रिस्क की बात हुई और फिर रमजान के बाद तकवा क्या है कि तुम हराम तरीके से जो भी आमदनी के जराए हैं उनसे इज्तिनाब करो, और खास तौर पर रिश्वत का लेन देन। يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب वो आपसे नए चांदों के बारे में सवाल करते हैं, यानी हिलाल के बारे में, पहली रात के चांद के बारे में। कह दीजिए कि वो लोगों के लिए और हज के औकात मालूम करने के लिए हैं, यानी तुम्हारी इबादत के लिए एक कैलेंडर है। और नेकी ये नहीं कि तुम घरों में उनके पीछे से आओ,
بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، یہاں دور جاہلیت کی کچھ رسموں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان رسم و رواج میں نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو اللہ کے تقوی میں ہے، اور اللہ تقوی والے دل میں حکمت پیدا کر دیتا ہے، اور تقوی فلاح کا باعث ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ بڑی اہم ہدایت ہے ہم سب کے لیے کہ کسی بھی معاملے میں یا کسی بھی انسان پر زیادتی انسان کو اللہ کی نگاہوں میں گرا دیتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، قوت وہاں استعمال کرنی چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو، اور جنگ میں بھی اخلاقی اقدار ختم نہیں کرنی چاہیے، اخلاق کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ جنگ کے بھی کچھ اصول، ضابطے اور قاعدے ہیں، اور تم دوران جنگ جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کر دو، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی مکہ سے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود تم سے اس میں نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے حدود حرم میں لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں۔ حرمت والے مہینے میں لڑائی کا بدلہ حرمت والے مہینے میں ہی ہے، اور حرمتوں کی پامالی کا بھی قصاص ہے۔ پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی حد سے آگے نہیں بڑھنا، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا تکلیف پہنچنے پر اتنا بدلہ لینا جائز ہے جتنی تکلیف پہنچی ہو، لیکن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اگر کسی کی کوئی بات بری لگے تو جواب میں معاف کرنا افضل ہے، لیکن اگر صرف اتنا ہی جواب دیا جائے جتنا آپ کو کہا گیا تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اس کے خلاف ایک مہم چلا دینا اور زبان یا قلم سے بہت ساری سچی جھوٹی باتیں کرنا شروع کر دینا اور الزام تراشی شروع کر دینا، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ یعنی تکلیف کی حالت میں بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن معمولی چوٹ کے بدلے میں کسی کو زیادہ چوٹ لگا دینا، ایک قتل کے بدلے میں 20 کو قتل کر دینا جیسے دور جاہلیت میں ہوتا تھا، تو یہ تمام چیزیں ظلم میں شامل ہیں، تو ان کی اجازت نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے بڑی اہم ہدایت دی گئی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیوں؟ جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا تو اس کو اللہ کا ساتھ مل جائے گا، وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، وہ اللہ کا دوست ہوگا، اسے اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جن کی آپ تربیت کر رہے ہوں، چاہے آپ کی اولاد ہو یا آپ کے طالب علم ہو یا کسی کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہوں، کسی یتیم کی پرورش کر رہے ہوں، اس کی تربیت کر رہے ہوں، ان سب کو اللہ کے ساتھ جوڑیں اور ان کو اس بات کا علم دیں کہ تقویٰ کے ذریعے ہی تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی زندگی میں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں بتا دیا کہ کس سے محبت نہیں کرتا اور کس سے محبت، زیادتی کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، لیکن نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور یہاں خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالے نافرمانی کر کے۔ اور بَأَحْسِنُوا سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، کیوں؟ تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو۔ کسی بھی بے بس انسان، کسی بھی کمزور انسان، کسی بھی محتاج کے ساتھ کچھ نہ کچھ احسان کریں، نیکی۔ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ وہ نیکی جس کا آپ کو کوئی بدلہ نہیں مل رہا ہوتا، جس کا آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا، یعنی دنیا میں اس کا عوض نہیں مل رہا ہوتا، یہ احسان ہوتا ہے۔ آپ کا فرض نہیں ہوتا، کسی کا حق نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنے دل کی خوشی سے کسی کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی مدد کرتے ہیں، یہ آپ کا احسان ہوتا ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی۔ جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اس کے لیے اس سے بڑا ریوارڈ کیا ہوگا؟ لیکن ہم بہت دفعہ بخل کر جاتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنے سے کہ یہ بڑا بے فیض انسان ہے، اس سے مجھے کیا ملے گا، یہاں سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہونا، میں کیوں اپنا وقت لگاؤں، میں کیوں اپنی جان لگاؤں،
میں کیوں اپنا مال لگاؤں؟ بھئی کس کے لیے لگانا ہے؟ اگر اللہ کے لیے لگانا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ذرے کے برابر بھی نیکی کو محفوظ کر لے گا اور اس کا بدلہ ضرور دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اجر عظیم عطا کرے گا. جتنی خالص اللہ کے لیے ہوگی وہ نیکی اتنا ہی بڑا بدلہ ملے گا. صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی خیر آئے گی سامنے. اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو کر لو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے. پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ دے دے. پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو جو کوئی حج کا وقت آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو جو قربانی میسر ہو کر لے. پھر جو نہ پائے تو دوران حج 3 دن کے روزے رکھے اور 7 دن کے روزے اس وقت رکھے جب تم گھروں کو واپس لوٹ جاؤ. یہ پورے 10 دن ہو گئے. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی مکہ کے رہنے والے نہ ہوں، وہاں کے ریزیڈنٹ نہ ہوں. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اگر اللہ کی حدیں توڑو گے، اللہ کا حکم پورا نہیں کرو گے تو سزا بھی ملے گی. جہاں